یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے بڑے زبردست حامی ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں میں سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے. اس میں کوئی گندگی ان کو نظر نہیں آتی. طہارت کی احادیث بڑی گندی ہے نعوذ باللہ. تو ان کے اصلی چہرے پہچانے آپ, تب بات سمجھ میں آئے گی. جب تک ان کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھائیں گے بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. بہرحال یہ چند الجھنیں تھیں جس میں ہم کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں حدیث کے بارے میں. اب آخری بات, اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ کوئی بھی حدیث نعوذ باللہ گندی نہیں ہے, کوئی بھی حدیث ناانصافی پر مبنی نہیں ہے, کوئی بھی حدیث عقل کے خلاف نہیں ہے, قرآن مجید سے نہیں ٹکراتی ہے, ضعیف احادیث جتنی بھی ہیں وہ سچی احادیث ہیں, تو پھر ایک بات یاد رکھنا لازمی ہے کہ تمام احادیث پر عمل کرنا فرض نہیں ہے. اگر آپ نے تمام احادیث پر عمل کرنا فرض بنا لیا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں جتنی ہدایت دی ہیں ان سب پر عمل کرنا فرض نہیں ہے. حافظ صاحب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں سورہ جمعہ کی مثال دیتا ہوں. سورہ جمعہ کی بہت واضح مثال ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دیکھیں یہاں دو فعل امر استعمال ہوئے ہیں. فسعوا تم لوگ لپکو, وذروا اور تم لوگ چھوڑ دو. ان دونوں فعل امر پر عمل کرنا فرض ہے. اس کے آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. یہاں تین فعل امر استعمال ہوئے. فانتشروا تم لوگ منتشر ہو جاؤ زمین میں, وابتغوا اور تلاش کرو اللہ کا فضل, واذکروا اور یاد کرو اللہ کو. یہ تین فعل امر ہیں, ان میں سے کسی پہ بھی عمل کرنا فرض نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی حافظ صاحب؟ تو تھوڑا سا یہ استعمال کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بھی جو ہدایات ہیں سب پر عمل کرنا فرض نہیں ہے. اسی طرح سے احادیث میں جو ہدایات ہیں سب پر عمل کرنا فرض نہیں ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پینے کے پانی میں پھونک مت مارو. اب اگر کوئی آدمی پینے کے پانی میں پھونک مار لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے. ہاں اس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو جو حکمت ہے اس سے اس کی محرومی ہوگی. امکان ہے کہ اس کی صحت پہ اس کا کوئی نقصان مرتب ہو جائے. اگر کوئی صحت پہ نقصان مرتب ہوا, صحت خراب ہوئی, وہ اس دنیا کا معاملہ ہے, یہیں ختم ہو جانا ہے. آخرت میں اللہ میاں نے یہ نہیں پوچھنا ہے اس سے کہ تم نے پھونک کیوں ماری تھی. ہاں یہ بھی ہے کہ اگر اتباع سنت کی نیت سے وہ اہتمام کر لے کہ پینے کے پانی میں پھونک نہیں مارنی ہے تو اس کی صحت پہ جو اچھے اثرات مرتب ہوں گے وہ اس دنیا کا نفع ہے, اور آخرت میں اسے اتباع سنت کا ثواب ملے گا. لیکن بہرحال یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تمام احادیث پر عمل کرنا فرض نہیں ہے. تھوڑا سا دماغ استعمال کرے آدمی اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مقدور بھر کوشش کرے اتباع سنت کی. جو نہیں کر سکتا ہے اس میں اگر وہ اختیاری چیزیں ہیں تو اس میں پھر پریشان نہ ہو, اپسیٹ نہ ہو. بس جناب یہ تھی سارا قصہ کہانی حدیث کی.
گھر پہ والد صاحب کو دکھاؤں گا. اچھا. لیکن آپ نے اس طرح سے اسٹاپ کر دیا. کیوں؟ وہ اس طرح سے آپ نے کہا کہ تمام احادیث جو ہیں صحیح ہیں, لیکن کیونکہ ان کا نالج اس حوالے سے گھر میں عام لوگوں کا اس حوالے سے نہیں ہے کہ موضوع حدیث کیا ہے, مرفوع حدیث کیا ہے, ضعیف حدیث کون سی ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ تمام احادیث ٹھیک ہیں اور ان میں موضوع احادیث کو بھی وہ صحیح سمجھتے ہیں. تو اب آپ ایسے ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں کہ موضوع حدیث کے حوالے سے کیا چیز ہے, اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں, اس بات کو کس طرح سے لوگوں کو پریزنٹ کریں گے. یہ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احادیث محدثین کرام نے لکھی ہیں, اور میں مطلب صرف سایہ سکتا نہیں, باقی جو کتابیں ہیں جیسے بہقی ہے اور دوسری کتابیں ہیں, ان کو بھی سچی احادیث ہی مانتا ہوں. موضوع احادیث کون سی تھیں؟ وہ تو جو انہوں نے الگ کی تھیں وہ محدثین کرام نے, وہ الگ کتاب میں تھیں. پتہ نہیں وہ کتاب اب اویلیبل ہے یا نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. آج کل جن احادیث کو موضوع کہا جاتا ہے اور مستند حوالوں سے کہا جاتا ہے, وہ اس طرح ہے جیسے میں نے ابھی طرق کی بات کی ہے کہ مختلف طرق سے احادیث آئی ہیں. اب اگر ایک حدیث میں کوئی ایسا طرق پایا جاتا ہے جس میں کوئی ایک راوی کو محدثین نے واضح موضوع کا اسم الفاعل ہے, وضع کرنے والا, حدیث گڑھنے والا قرار دیا ہے, تو اس بنیاد پر وہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے. لیکن دوسرے طرق سے وہی حدیث بیان ہوئی ہے اور اس میں جتنے راوی ہیں وہ مستند ہیں, تو محدثین کرام نے اپنی کتاب میں وہ حدیث لے لی ہے اور سچی حدیث کے طور پر لی ہے. لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس طرق کا حوالہ نہیں دیتے, وہ اس طرق کا حوالہ دیتے ہیں جس میں درمیان میں کوئی ایسا راوی ہے جو قابل قبول نہیں ہے, اور اس بنیاد پر وہ اسے موضوع قرار دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی حدیث سامنے آ جائے جس کو محدثین کرام نے نہیں لیا ہے, تو پھر اس کو ہم اگر موضوع مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ بات تو علمی حوالے سے ہوگی نا. ہاں, چلیے آپ دیکھیں کہ یہ تو اس میں اب عوام الناس کے اندر اس چیز کو پورے اس پیرائے میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہی ہوگا. اور اس کے جیسے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, اور جب وہ معراج سے آئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کا چہرہ کیسا تھا, تو انہوں نے کہا کہ علی کو دیکھ لو. اب اس حدیث کو لوگ اتنا مستند, اس پہ یقین کی کیفیت کے نہیں, اس کو یہ دیکھیں کہ محدثین کرام نے بیان کی ہے کہ نہیں. اس میں ایک بات اور یاد رکھیں, جو ہمارا فرقہ ہے فقہ جعفریہ والا, وہ لوگ ہمارے احادیث کو احادیث نہیں مانتے. ان کی احادیث کا سیٹ بالکل الگ ہے, ٹھیک ہے. اور ان احادیث کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خصوصی شاگردوں کو خصوصی مجلسوں میں پڑھائی ہیں. خصوصی شاگردوں سے مطلب یہ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا مدینے میں, وہ اس میں بے شمار دنیا بھر کے شاگرد آتے تھے. تو وہاں پر جو انہوں نے حدیث پڑھائی ہیں وہ ہمارے یہاں ان کی روایت سے منقول ہیں. ان کو وہ حدیث ہی نہیں مانتے. وہ تو ان کو مانتے ہیں کہ جو انہوں نے خاص لوگوں کو رات کو چھپ کے بتائی تھیں. تو اس لیے ان کے سیٹ میں جو حدیث ہیں وہ تو ہمارے محدثین کرام کے سیٹ میں آتی ہی نہیں ہے. ان میں سے کون سی صحیح حدیث ہے, کون سی غلط حدیث ہے, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ہم اس پہ کوئی بات کرنے کے اہل نہیں ہیں, ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کو جج کر سکیں. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو صادق کا خطاب مدینے والوں نے دیا تھا, اور اس بنیاد پر دیا تھا کہ وہ صرف سچی احادیث بیان کرتے ہیں. تو جو احادیث انہوں نے دن کی روشنی میں بھرے مجمع میں بیان کی, جس کی بنیاد پر مدینے والوں نے صادق کا خطاب دیا, اس کو تو وہ حدیث ہی نہیں مانتے.